آپ سب ساتھیوں کا جو یہاں تشریف لائے ہیں میں دھنیہ واد کرتا ہوں اور آج یہ جو پریس کانفرنس ہم نے بلائی ہے موضوع آپ جانتے ہیں کہ بھائی جموں ریجن کے اندر جس طرح کا ماحول چل رہا ہے اسی سلسلے میں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے تھے۔ کل جو کال دی گئی ہے جموں بند کی، ہم اس کال کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں اور مانگ کرتے ہیں کہ جو جموں کی جینوئن ڈیمانڈز ہیں، مثلا ٹول پلازا جو سرور کا ہے، بالکل جینوئن ڈیمانڈ ہے۔ لوگوں کے اندر ایک روش ہے کہ سڑک کی حالت کیا ہے، اور قانونی طور پہ بھی گڈکری صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا اور سیکشن 8(2) جو رولز ہیں ان کے ٹول پلازا کے سلسلے میں، اس میں ڈسٹینس بڑا کلیئر دیا ہوا ہے 60 کلومیٹر۔ ٹول پلازا سرور اور ٹول پلازا جو بن ہے اس کا ڈسٹینس 45 کلومیٹر ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں اور جموں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صاحب یہ جو ڈسٹینس ہے 45 کلومیٹر اور 60 کلومیٹر کے ودن ٹول پلازا نہیں رکھنا چاہیے، تو یہ ویسے ہی غیر قانونی ہے۔ اور دوسری بات روڈ کی ہے، پچھلے 2 مہینے کے سے جموں پٹھانکوٹ جو روڈ جو نیشنل ہائی وے ہے ٹوٹا ہوا ہے، اور دیالہ چک کے ساتھ جو پل ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے، ترنا برج جس کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد 2 مہینے کے بعد اس کی ریپیئر کی گئی اور ایک ٹیمپریری وہاں جو برج ٹائپ بنایا گیا، اس کی حالت یہ ہے کہ بھئی آج وہ بھی چلا گیا ہے، بہہ گیا ہے وہ پانی سے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بھئی ان کی ٹیکنیکل جو لوگ ہیں جنہوں نے وہ پل بنایا ہے، ٹیمپریری پل بنایا جو، اس کی حالت کیا وہ ان کو کوئی سمجھ نہیں تھی کہ بھئی اگر پانی آیا تو یہ بہہ جائے گا، اور 1 کروڑ سے زیادہ وہ خرچہ ہوا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہمارا کہنے کا مقصد صاحب یہ ہے کہ اب چیف سیکرٹری صاحب نے کل جو بلائے آفیسرز نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کے، 2 مہینے سے یہ پرابلم چل رہی ہے، انہوں نے کل بنا کے کہا کہ صاحب آپ فوری تیار کیجئے اس کو۔ کیا یہ پہلے نہیں بلا سکتے تھے؟ اور جموں کے لوگوں کو، اور جو ہمارے امر ناتھ یاترا کے لوگ آئے، یاترو آئے، ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، یا ماتا ویشنو دیوی کے جو یاترو آ رہے ہیں یا آتے ہیں روز، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ جہاں 2 گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا راستہ 4 6 اور 8 گھنٹے میں طے کرنا پڑا ان کو۔ کیا سرکار کو اس بات کا معلوم نہیں تھا؟ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ جو جموں کے اندر یہ روش جو پیدا ہوا ہے لوگوں کے اندر، یہ جو غصہ پیدا ہوا ہے، اور پھر بچے جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کی اور انصاف کی ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں انصاف دیجیے اور ٹول پلازا کو آپ ہٹائیے، ان کو جس ڈھنگ سے لاٹھیاں ماری گئی، جس ڈھنگ سے ان سے بروٹیلٹی کا سلوک کیا گیا، اور پھر ان کو اٹھا کے جیل میں دے دیا۔ نعرہ کیا تھا ان کا؟ بھارت ماتا کی جائے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ انصاف۔ کیا جموں کشمیر کے اندر یہی ڈیموکریسی ہے؟ جس ڈیموکریسی کی پوری دنیا میں آپ دعائی دیتے ہیں بی جے پی والے، آج اس ڈیموکریسی کا یہاں جلوس نکل گیا ہے جس ڈھنگ سے یہ کیا ہے انہوں نے۔ آپ ان بچوں کو پچھلے ہفتے سے انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور طرح طرح کے ان پہ یہ پرچے لگائے ہیں پولیس اسٹیشن کے اندر جو ناجائز ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پہ ان بچوں کو رہا کیا جائے، اور انکنڈیشنل جو ان پہ آپ نے کیس بنائے ہوئے ہیں ان کیسز کو فوری طور پہ وڈرا کیا جائے، اور ٹول پلازا جو ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ یہ انلیگل ہے، اس کو ہٹایا جائے۔ اور پچھلے دنوں کل کی بات ہے، گڈکری صاحب نے بی جے پی کا یہ ڈیپوٹیشن ملا ان کو، جموں کشمیر کے جو بی جے پی والے ہیں، اندازہ لگائیے آپ
جب ان کو ملا تو انہوں نے پہلے تو بات ہی نہیں سنی ان کی، اور پھر وہ کہنے لگے کہ صاحب جو آفیسر انہوں نے منگوائے بلوائے منسٹر صاحب نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کے، انہوں نے صاف منع کر دیا ہم نہیں ہٹائیں گے صاحب۔ اب انہوں نے ایک بایا میڈیا نکالا کہ صاحب یہ جو لیڈر آئے ہوئے ہیں جموں کہنے والے لیڈر جو ہیں، جموں کے جو ٹھیکیدار بنتے تھے، 25 لوگوں کو جتا کے جموں کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ان کو، آج جموں کے لوگ مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی بات سننے والا نہیں ہے ان کا، ہے کوئی ان کا یہاں بی جے پی کا کوئی ان کی اس ماحول میں، اس پریشانیوں میں، جن پریشانیوں سے یہ جوجھ رہے ہیں جموں کے لوگ، آج کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں آیا۔ یہ لوگ جو جموں کے ٹھیکیدار بنتے تھے، جو جموں کو کہتے تھے کہ یہ ہماری وراثت بنی ہوئی ہے، آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ آج جموں کے لوگ وہی تو پوچھ رہے ہیں۔ بچے آج جیلوں میں جو رکھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ صاحب ان کو چھوڑا جائے؟ تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ جو بچوں پہ اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، یہ فوری طور پہ بند ہونا چاہیے۔ ٹول پلازا کو اٹھانا چاہیے یہاں سے، غیر قانونی ہے، اور جو بچے جیلوں میں ہیں ان کو فوری طور پہ رہا کرنا چاہیے، اور جو ان پہ کیس لگائے ہوئے ہیں ان کو وڈرا کرنا چاہیے۔ دوسری سمارٹ میٹر کی بات ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ پچھلے 2 مہینے سے جموں کے لوگ، بچے، بزرگ، عورتیں سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں سمارٹ میٹر کے اگینسٹ، کیونکہ ان کے بل جو ہے، آپ حیران رہ جائیں گے، جو بل ان کے ہزاروں میں بل آئے ہوئے ہیں، لاکھوں میں بل آئے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ ایک بل جو پرسوں آپ نے میڈیا میں ہی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی وہی دیکھا، ایک عورت نے بل پیش کیا، وڈو، جو 1000 روپیہ وڈو پینشن اس کو ملتی تھی، نرائنیا کے محلے کے کچی شونی کے ساتھ محلہ ہے، وہاں کی رہنے والی، اس نے پچھلے بل بھی میڈیا کو دکھائے، انہوں نے کہا 500-600-700 سے زیادہ بل کوئی نہیں آتا تھا ان کا۔ بیٹا اس کا آٹو چلاتا ہے، 71 لاکھ روپے کا بل اس کو آیا ہے، 71 لاکھ۔ اور جب وہ وہاں گئی تو اس نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ 20 لاکھ آپ کا کس نے جمع بھی کروا دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب اتنے ہائی اماؤنٹس کے بل لوگوں کو آ رہے ہیں، کیا وہ چھوڑ نہیں ڈالیں گے؟ ہمارا یہ کہنا ہے کہ صاحب جب تک لوگوں کی سرکار نہیں آتی، اسمبلی کے چناؤ کروائیے، آپ لوگوں کے نمائندے چنے ہوئے سرکار بنائیں گے، اور یہ تمام جو آپ ٹیکس لگا رہے ہیں، یا سمارٹ میٹر لگا رہے ہیں، یا ٹول پلازا کا ایشو ہے، اس کو فوری طور پہ سسپینڈ کر دیجئے یا اٹھا لیجئے، یا آپ پراپرٹی ٹیکس کی بات دیکھیے۔ یہ تمام جتنے بھی ٹیکس ہیں، ہمارا کہنا ہے کہ ڈیموکریسی اگر رکھنا چاہتے ہیں جموں کشمیر کے اندر، تو آپ 5 سال سے آپ کی اسمبلی ڈیزالو کی ہوئی ہے، فوری طور پہ آپ اسمبلی کے چناؤ کروائیے۔ جو بھی گورنمنٹ بنے گی، لوگوں کی گورنمنٹ بنے گی، لوگوں کے بینیفٹ کی بات کرے گی وہ، اگر وہ سمجھیں گے کہ یہ جو قانون جو تھوپ رہے ہیں آپ، تو اس وقت لوگوں کے نمائندے ہوں گے، ان کو فیصلہ کرنے دیجیے۔ آپ پراپرٹی ٹیکس کی بات دیکھیے، یہ ڈومین ہے لوکل باڈیز کا۔ ہمارے کارپوریشن جو جموں میونسپل کارپوریشن کا تھا، جو ہماری میونسپلٹیز ہیں ان کا تھا، ان کے جو چنے ہوئے نمائندے، میونسپل کارپوریشن کے جو چنے ہوئے نمائندے تھے، پراپرٹی ٹیکس وہ ہی لگا سکتے کیونکہ ڈومین ان کا تھا۔ ان کو بالکل نہیں پوچھا گیا، حالانکہ وہ الیکٹڈ ہے۔ اگر آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو الیکٹڈ لوگوں کی رائے تو ہونی چاہیے، آپ نے ان کو پوچھا نہیں ہے اور آپ نے پراپرٹی ٹیکس لگا دیا۔ تو ہمارا کہنے کا مقصد ہے، یہ جو اینٹی پیپل قانون بنا رہے ہیں، لوگوں پہ جو ٹیکس تھوپ رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے، لوگوں کو غصہ ہے، یہی غصہ وہ باہر نکال رہے ہیں، سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں اور ایجیٹیشن کر رہے ہیں۔ ایجیٹیشن، آپ سبھی نے ایجیٹیشن کی سپورٹ کر رہے ہیں، یہ جو کل کے بند کی سپورٹ کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ بند کی کال دے رہے ہیں جینوئن نہیں ہے یہ؟ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کال کی جو کل بند، جموں بند ہے، اس کو ہم پورا سپورٹ کر رہے ہیں، اور سرکار سے یہ ان سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ جو بچے ریسٹ کیے گئے ہیں ان کو چھوڑا جائے،
اور ان پہ اٹراسٹیز مت کی جائے اور کسی قسم کا جو ماحول کو شانت کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر تو یہی ایک راستہ ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یوا راجیہ سبھا نے اس میں لیڈ دی جی ٹھیک ہے اور آج ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی صبح سے لگاتار کانگریس ہو پی ڈی پی ہو نیشنل کانفرنس ہو یا باقی پارٹیز ہیں وہ لگاتار پریس کانفرنس کر رہی ہے کل سے ہی لگاتار کر رہی ہے کہ وہ سپورٹ کر رہی ہیں اس اسٹیشن کو. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کا فرق نہیں تھا لیڈ کرنے کا یا آپ جیسی اور پولیٹیکل پارٹی لیڈ کریں یوا راجیہ سبھا کو کیوں کرنا پڑا اس میں لیڈ. اور اب وہ بولتے ہیں کہ ہم اسمارٹ میٹرز پر بھی ایجوکیشن کریں گے. آپ ایز اے ریسپانسبل اپوزیشن پارٹی پارٹی اپنے کہیں نہ کہیں چوک ہے وہ بھی آپ سے آپ کو لیڈ کرنی چاہیے تو ان کو پیچھے آنا چاہیے. نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ جموں کشمیر کے لوگوں کے جو بھی مسائل رہے ہیں یا اس وقت چل رہے ہیں ان کی پوری سپورٹ کرتی ہے اور ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. پچھلے 5 سال سے نیشنل کانفرنس آواز اٹھا رہی ہے. پہلے ان امپلائمنٹ کے بارے میں دیکھیے نیشنل کانفرنس نے آواز اٹھائی. بچے جو در بدر ہو رہے ہیں ہمارے پڑھے لکھے بچے کوئی نوکری نہیں. اور امت شاہ جی نے آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ کہا تھا کہ ہم جموں کشمیر کے اندر اتنی انڈسٹریلائزیشن کر دیں گے کہ کوئی بھی جموں کشمیر کا بیکار بچہ جو ہے وہ بیکار نہیں رہے گا. آج حالت ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جموں کشمیر کے اندر کتنی انڈسٹری لگی ہے بلکہ 50% ان کی اینٹی انڈسٹریل پالیسیز کی وجہ سے مور دین 50% جو انڈسٹری ہے جموں کشمیر کی وہ بند ہو گئی ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کس قسم کے جو ماحول پیدا ہے جو ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے اور نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ پروٹیسٹ کرتے رہے. آپ خود اس کو کور کرتے رہے. نیشنل کانفرنس نے ان امپلائمنٹ کے بارے میں پروٹیسٹ کیا. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بارڈر بٹالینز کا ریز کریں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنی بٹالینز ریز ہوئی ہیں. بچوں نے جب ایگزام دیے امپلائمنٹ کے لیے اور اب امپلائمنٹ ایجنسیز جو ہیں گورنمنٹ کی تھی عمر ڈاکٹر فاروق صاحب خود ان بچوں کے اس جہاں وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے وہاں گئے. ہم وہاں گئے دھرنوں پہ بیٹھے. ہم یہ نیشنل کانفرنس کا کام تھا. ہم نے ان کے جموں کے مدعوں کو لے کے پارلیمنٹ کے جو جموں کشمیر کے جو نیشنل جو لیڈر تھے ان کو ہم ملے کہ جموں کشمیر کے اندر یہ زیادتی ہو رہی ہے. یہ تو نیشنل کانفرنس نے کیا. اور جموں کشمیر کے اندر جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب تمام اپوزیشن پارٹیز کو ہم نے اکٹھا کیا اور جن اٹراسٹیز کے بارے میں یہ جو ظلم جموں کشمیر کے لوگوں پہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے ایک آواز اٹھائی اور وہی آواز اٹھا کے ہم آج بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ. ہمارے آج بھی ڈیمانسٹریشن چل رہے ہیں پروٹیسٹ چل رہے ہیں. جوا کے اندر ہے جموں کے اندر ہے ہر جگہ ہمارے ڈیمانسٹریشن چل رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ پورا جموں کے لوگوں کے ساتھ اب کیونکہ جوا راجپوت بچوں نے یہ نکلے ہیں باہر ہم ان کے ساتھ ہیں کیونکہ جموں کا کاز ہے. جموں کے کاز کے لیے نیشنل کانفرنس ہمیشہ سڑکوں پہ نکلے گی اسٹرگل کرے گی ہر پروٹیسٹ میں شامل ہوگی ہر بند میں شامل ہوگی.